وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں عطا کی، اور آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، ہر نفس کو موت کا مزہ۔ کسی شاعر نے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، کہ اگر اس دنیا کے اندر کسی کے لیے بقا ہوتی، کوئی ایسی ذات ہوتی جو ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہتے، تو افضل الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اور جب کسی کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبی باخبر ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی بھی شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، وہ کل کیا کچھ کمائے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کس زمین پر ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو وہاں پر تم کو موت آ کر کے ہی رہے گی، وہ تم مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ، چاہے تم پہاڑ کے کتنوں ہی مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ، چاہے تم لوہے کے پنجرے کے اندر جا کر کیوں نہ بند ہو جاؤ، چاہے زمین کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی خطے میں جا کر کیوں نہ چھپ جاؤ، لیکن جب تمہاری موت کا مقررہ وقت آ جائے گا تو تم موت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالاتر ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے اور ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے میں کسی مسئلے، کسی نظریہ اور کسی فلسفے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی گروہ، دنیا کا کوئی بھی ملک، دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں ہے۔ آپ کو اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آسمانی کرنتوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جو انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انکار کرتے ہیں، آپ کو اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں، آپ کو اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت و جہنم کا انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس بات کا انکار کرنے والی ہو۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرنے والا ہو۔
کیونکہ موت ایک بدی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ایک اٹل فیصلہ ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے، جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن اور رات اپنے گاؤں، اپنے محلوں اور اپنی گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس روئے زمین کے اندر رہنے والے اور بسنے والے ہر شخص، ہر فرد، ہر قوم اور ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر کے رکھ دے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جس وقت موت آئے گی وہ ہم سے اجازت لے کر کے نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جس وقت موت کا آنے کا وقت آ جائے گا وہ آ جائے گی، نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس سورہ انبیاء آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور آپ سے پہلے ہم نے کسی بھی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں عطا کی، اور آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا وہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کریں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو ہمیشہ ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رکھتا ہے، اور نہ ہی آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا کڑوا جام چکھنا ہی پڑے۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، سچ کہا ہے کسی شاعر نے، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، کہ اگر اس دنیا کے اندر کسی کے لیے بقا ہوتی، کوئی ایسی ذات ہوتی جو ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رہتے، تو افضل الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہ ہوتی۔ میرے بھائیو، ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون ارسطو اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکیم اور ابو لہب ابو جہل جیسے بڑے بڑے نادان سب برابر ہیں۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہما محفوظ رہ سکے اور نہ ہی خود کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہ سکے۔ کسی عربی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، الموت قدر کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے، موت ایک ایسا جام ہے جس میں سے ہر ایک کو پینا ہے، والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک نفس کو، ہر ایک شخص کو داخل ہونا ہے۔ میرے بھائیو، ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، کتب و ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو اسے بھی موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ بادشاہ ہے تو اسے بھی موت آئے گی، فقیر ہے تو اسے بھی موت آئے گی، امیر ہے اسے بھی موت آئے گی، غریب ہے اسے بھی موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ قوی اور طاقتور ہے، نوجوان ہے اسے بھی موت آئے گی، اور ضعیف و ناتواں ہے، بوڑھا ہے اسے بھی موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے، مرد ہے تو موت آئے گی، عورت ہے تو موت آئے گی۔
ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ اونچے اونچے فلاؤس اور بلڈنگوں میں اور محلوں میں رہنے والا ہو، لگژری لائف جینے والا ہو، ایئر کنڈیشن میں رہنے والا ہو، اسے بھی موت آئے گی، اور گھاس پھوس کی جھونپڑیوں میں رہنے والا ہو، فٹ پاتھ کی زندگی بسر کرنے والا ہو، اسے بھی موت آئے گی۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اور کوئی بھی جاندار موت سے بچنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں، اسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی۔ فرشتہ دوبارہ ریٹرن اللہ رب العالمین کی طرف گیا اور اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کہا کہ پاک پروردگار عالم، تو نے ہمیں اپنے کس بندے کی طرف بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس کی آنکھ درست کی اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بشارت اور خوشخبری دو، یہ خبر سناؤ کہ وہ ایک بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنا بال آئے مزید ہر ایک بال کے بدلے اس کے لیے اور 1 سال ہے۔ موت کا فرشتہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر سنائی، بشارت اور خوشخبری سنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے بات کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، اتنی لمبی زندگی ملنے کے بعد پھر کیا ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا، پھر تو تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہی پڑے گا، پھر اس کے بعد موت آنی ہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الآن، تب مجھے موت ابھی منظور ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ چاہے کسی کو کتنی لمبی عمر، کتنی لمبی زندگی کیوں نہ مل جائے، موت سے قطعاً چھٹکارا نہیں ہے، اس کو موت آ کر کے رہے گی۔ حضرات گرامی، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ ہی پر آتی ہے، نہ ہی ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد میں آتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین سورہ منافقون آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین 1 سیکنڈ کے لیے بھی مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر باخبر ہے۔ میرے بھائیو، نہ ہی کسی شخص کو یہ معلوم ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، اور نہ ہی کسی شخص کو یہ معلوم، یہ پتا ہے کہ اس کی موت کس زمین پر آئے گی۔ البتہ اپنی موت کے مقررہ وقت پر جو کوئی جہاں بھی ہوگا، جس حالت میں ہوگا، اسے وہاں پر موت آ کر کے رہے گی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ لقمان آیت نمبر 34 کے اندر 34 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ اور کوئی بھی شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، وہ کل کیا کچھ کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اور کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کس زمین پر ہوگی۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا، نہایت ہی باخبر ہے۔ یعنی کسی بھی شخص کے معلوم میں یہ پتا نہیں کہ وہ کل کیا کچھ کمائے گا، کیا کچھ کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ کوئی بھی شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کچھ کمائے گا۔ آج وہ 100 روپیہ دن کما رہا ہے، کل وہ 500 کمانے لگ جائے۔ آج وہ 500 کما رہا ہے، کل وہ 5000 روپیہ دن کمانے لگ جائے۔ آج وہ فٹ پاتھ کی زندگی گزار رہا ہے، غریبی اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے، کل وہ امیر ہو جائے، کل وہ بینک بیلنس والا بن جائے، دولت مند بن جائے۔
کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین یہاں پر کر رہا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کس زمین پر ہوگی، اس کی موت کس زمین پر واقع ہوگی۔ اس کی موت اپنے گھر میں ہوگی یا گھر سے باہر، اس کی موت اپنے وطن میں ہوگی یا دیار غیر میں، اس کی موت اس کی جوانی میں ہوگی یا بڑھاپے میں، اس کی موت اس کی آرزوؤں اور خواہشات کی تکمیل کے بعد ہوگی یا پہلے۔ کوئی بھی شخص نہیں جانتا ہے کہ اس کی موت کب آئے گی اور کس زمین پر واقع ہوگی میرے بھائی۔ البتہ اپنی موت کے مقررہ وقت پر جو کوئی جہاں بھی ہوگا، جس حالت میں ہوگا، موت اسے وہاں پر آ کر کے ہی رہے گی۔ میرے بھائیوں، مسند ابو یعلی کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب لوگ مر جائیں گے، زمین و آسمان کے تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، تو ملک الموت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور حاضر ہو کر کے عرض کرے گا، پاک پروردگار عالم، زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب کے سب ختم ہو گئے سوائے اس کے جس کو آپ نے نہیں چاہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جاننے کے باوجود پوچھے گا، بتاؤ اب کون باقی رہ گیا؟ تو ملک الموت کہے گا کہ اب صرف آپ باقی رہ گئے جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایک میں ہوں جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورہ رحمان کے اندر کھینچا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں فنا اور ختم ہو جانے والی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی ذات جو انتہائی عظمت اور عزت والی ذات ہے وہی باقی رہنے والی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں فنا اور ختم ہو جانے والی ہے۔ تو ملک الموت کہے گا، پاک پروردگار عالم، صرف آپ باقی رہ گئے جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایک میں ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ملک الموت سے کہے گا کہ تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، میں نے جس کام کے لیے تم کو پیدا کیا تھا اس کو تم نے پائے تکمیل تک پہنچایا، اب تم بھی مر جاؤ۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ملک الموت بھی مر جائیں گے، اب صرف اللہ رب العالمین اکیلا بچے گا۔ اللہ جیسے ازل میں تھا ویسے ہی ابد میں باقی رہے گا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو زمین و آسمان کتاب کی طرح لپیٹ لیے جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین 3 مرتبہ پھیلائے گا اور لپٹے گا، اور پھر خود یہ فرمائے گا، میں ہوں زبردست غالب، میں ہوں زبردست غالب، میں ہوں زبردست غالب، اور پھر خود یہ اعلان فرمائے گا، لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے، لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوگی، ہر طرف خاموشی خاموشی ہوگی، اس اعلان کا کوئی بھی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ جس انسان کو اپنے مال و دولت پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی قابلیت اور صلاحیت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی حکومت اور سلطنت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی فیکٹری اور کار کوٹھیوں پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی قوت و طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے حسن جمال پر بڑا ناز تھا، آج وہ بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کی ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا۔ وہ انسان جس کی زبان ٹر ٹر بولتی تھی، آج وہ جواب دینے کے قابل نہ ہوگی۔ وہ انسان جو ہر چیز پر اپنا حق جتلاتا تھا، جو میری میری کہتے نہیں تھکتا تھا، وہ انسان جس کا یہ خیال تھا کہ اس کی حکومت، اس کی سلطنت اور اس کا اقتدار لافانی ہے، کل قیامت کے دن اس کے اوپر حیت طاری ہوگی، وہ اعلان کے جواب میں کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ فضائے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا، وہ زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، وہ فرعون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں، او کمزوروں پر مشق ستم ڈھانے والوں، او بیواؤں، مسکینوں اور یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والوں، او خدا کی زمین کو خدا کے بندوں پر تنگ کرنے والوں، اور رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، آج جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟
बताओ लिमनिल मुल्क اليوم, आज किसकी हुकूमत है, तुम्हारी या हमारी, खुदा की या बंदे की, मालिक की या ममलूक की, राज़िक की या मरज़ूक की। लेकिन इस ऐलान का कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। जमीन और आसमान थर्रा रहे होंगे, फिर खुद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार, उस अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुकूमत है जो जबरदस्त गालिब है। हकीकी मालिक है तो वही है, हकीकी खालिक है तो वही है, हकीकी राज़िक है तो वही है। मेरे भाइयों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मौत एक अटल हकीकत है, मौत एक बदी हकीकत है, मौत एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है जिससे किसी को छुटकारा नहीं, जिससे कोई किसी का मफर नहीं। कोई शख्स मौत से छुटकारा नहीं पा सकता है, कोई शख्स मौत से बचने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा आयत नंबर 78 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहो वहां पर तुमको मौत आकर के ही रहेगी, वो तुम मजबूत किले के अंदर क्यों ना बंद हो जाओ, चाहे तुम बाहर के कितनों ही मजबूत किले के अंदर क्यों ना बंद हो जाओ, चाहे तुम लोहे के पिंजरे के अंदर जाकर क्यों ना बंद हो जाओ, चाहे जमीन के किसी भी गोशे में किसी भी खित्ते में जाकर क्यों ना छिप जाओ, लेकिन जब तुम्हारी मौत का मुकर्रर वक्त आ जाएगा तो तुम मौत से बच नहीं सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहो वहां तुमको मौत आकर के ही रहेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों के अंदर क्यों ना छिप जाओ, बंद हो जाओ। लेकिन अफसोस का मकाम है मेरे भाइयों कि आज हम दुनिया की मुलम्मा साजियों से फरेब खाकर मौत को भूल गए, आज हम दुनिया की रंगीनियों में पड़ करके मौत को भूल गए, दुनिया की जर खबर और दुनिया की चमक दमक और जर खबर का और नकोदक को देख कर को मौत को भूल गए। लेकिन याद रखो, हमने मौत को तो भुला दिए लेकिन मौत ने हमको नहीं भूली है। मौत तो हर वक्त ऐलान करती है ऐ मुझे भूल जाने वालों, और मुझे भूल जाने वालों, अनल मौत, मैं मौत हूं, मैं मौत हूं, मैं वो मौत हूं जो माँ और बेटों के दरमियान तफरीक कर देती हूँ, जुदाई डालती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो दोस्तों और महबूबों के दरमियान जुदाई डालती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो घरों और मालों को बर्बाद कर देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो कब्र को आबाद करती हूँ। वला यबका मखलूकुन इल्ला यदूकुनी, और मखलूक में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं बचेगा जो मेरा मजा ना चखे। मेरे भाइयों, मौत ऐलान करती है। और मेरे भाइयों, कोई भी शख्स अगर ये चाहे कि वो मौत से राह फरार इख्तियार कर ले, कोई भी शख्स अगर ये सोचे कि हम मौत से बच जाए, मौत से पीछा छुड़ा ले, तो ये हो ही नहीं सकता है। मौत से वो राह फरार इख्तियार कर ही नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह जुमा आयत नंबर 8 के अंदर इरशाद फरमाता है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मौत से तुम भागना चाहते हो, जिस मौत से तुम पीछा छुड़ाना चाहते हो, जिस मौत से तुम राह फरार इख्तियार करना चाहते हो, वो मौत तुमसे मुसाफा करके ही रहेगी, वो मौत तुमसे मुलाकात करके ही रहेगी। उस मौत से तुम राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते हो, उस मौत से तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम सब के सब उस ज़ात की तरफ लौटा दिए जाओगे जो हर छिपी हुई और जाहिर चीज को जानने वाला है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें तुम्हारे किए गए तमाम अमाल के मुताल्लिक खबरदार करेगा। इस आयत करीमा से क्या मालूम हुआ कि कोई भी शख्स मौत से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता है, कोई भी शख्स मौत से भाग नहीं सकता है, पीछा नहीं छुड़ा सकता है। मेरे भाइयों, मैंने अब तक आप हज़रात के सामने जो आयत करीमा जिक्र की है उनका खुलासा यह है कि मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे किसी को मफर नहीं, जिससे किसी को छुटकारा नहीं। मौत अपने उस मुकर्रर वक्त पर आती है जिसका किसी को इल्म नहीं है और हर हाल में आकर के रहती है, चाहे कोई शख्स उसको पसंद करे या ना करे। इसलिए मेरे भाइयों, मौत से कब्ल, मौत से पहले का वक्त, मौत से आने से पहले
ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت تصور کریں، غنیمت جانیں، اور ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں صرف کرے لگائیں، تاکہ جب ہماری موت آئے تو ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو۔ ورنہ اگر ہم مستی اور عیش پرستی میں زندگی گزارتے رہیں اور یہ سوچے، اس خام و خیالی میں مبتلا رہے کہ ابھی توبہ اور نیکی کرنے کے لیے بہت سارا وقت پڑا ہوا ہے، اور اسی حالت میں موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر کے سیاہ بختی اور محرومی قسمت کیا ہوگی۔ جیسا کہ میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی ایسے ہیں، بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے مل جائیں گے جو یہ سوچتے ہیں، اور ان کی یہ فکر یہ سوچ ہے کہ ابھی قوت ہے، ابھی طاقت و قوت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی نیکی کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے بہت سارا وقت پڑا ہوا ہے، اور وہ اس خام و خیالی میں مبتلا ہے۔ حالانکہ اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ موت کب آئے گی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ موت بچپن میں بھی آ سکتی ہے، موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، موت بڑھاپے میں بھی آ سکتی ہے، اور آج بوڑھا آدمی کہاں مل رہا ہے؟ آج آدمی بوڑھا ہو کر کے کہاں مر رہا ہے؟ اکثر و بیشتر آدمی جوانی ہی میں گزر جا رہے ہیں میرے بھائی، انتقال ہو جا رہا ہے۔ اس لیے ابھی جو زندگی ملی ہوئی ہے اس کو یہ نہ سوچے کہ اس خواب و خیالی میں مبتلا نہ رہے کہ ابھی بہت سارا وقت پڑا ہوا ہے، بعد میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں گے۔ نہیں، ابھی جو زندگی ملی ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو، بندگی کر لو، کیا پتا کل ہم رہے نہ رہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے میرے بھائیو۔ موت کا کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ کب موت آ جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت جانے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں اس کو صرف کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ موت یہ اعلان کرتی ہے کہ میں موت ہوں، میں موت ہوں، اور صرف موت اعلان ہی نہیں کرتی ہے بلکہ موت وارننگ بھی دیتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بہت سے ایسے اشارے اور کنائے دے رکھے ہیں وارننگ کے، جس سے اس دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر کے صفائی ہستی سے مٹ گئی، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے، یاد رکھنا، خیال رکھنا۔ زلزلے سے ہزاروں انسان زمین کے اندر دھنس گئے، پیوند زمین ہو گئے، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے، یاد رکھنا، خیال رکھنا۔ ایک ہوائی حادثے میں بڑے بڑے وزیر، کرنل، جنرل آنند فانند دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کی جسم کا کوئی بھی حصہ نہ مل سکا، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے، یاد رکھنا، خیال رکھنا۔ ہنستے کھیلتے خوشی کے شادیانے بجاتی ہوئی گھر سے ایک بارات روانہ ہوتی ہے، لیکن راستے ہی میں موت نے آ پکڑا۔ والدین کیا کوہرام مچ گیا، سسرال والوں کیا کوہرام مچ گیا، کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور بارات کے اہم لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے، یاد رکھنا، خیال رکھنا۔ میرے بھائیو، قدرت کی طرف سے تنبیہات ہے، ہمیں بتایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا، اے لوگوں اب بھی وقت ہے، آخرت کی تیاری کر لو، اس لیے کہ تمہیں بھی ایک دن اس دار فانی کو چھوڑ کر کے اس دار باقی میں جانا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس سورہ منافقون آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، لوگوں ہم نے تم کو جو مال دے رکھا ہے اس مال کو ہماری راہ میں، تمہاری موت کا جو مقررہ وقت ہے، تمہاری موت کے آنے سے پہلے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر ڈالو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ورنہ جب موت بالکل تمہاری حلقوم تک آ جائے گی، جب موت تمہارے پاس پہنچ جائے گی، اس وقت تم کف ہاتھ ملتے ہوئے کہو گے، اللہ تو نے مجھے ذرا سی مہلت کیوں نہیں دی؟ فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ گویا کہ موت کے وقت نیکی کرنے کی خواہش اور نیک لوگوں میں سے ہو جانے کی تمنا کوئی کام نہیں آئے گا میرے بھائی۔ اس لیے زندگی رہتے ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو، توبہ و استغفار کر لو، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کر لو۔ میرے بھائیو، دنیا کا کمانا یا مالدار ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے،
بلکہ کسب حلال، حلال روزی کی بڑی بڑی بشارتیں، حلال روزی کمانے والے کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے، اتنا مست ہو جائے کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، میرا خالق اور مالک ایک ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میری موت کا ایک وقت متعین ہے جس کے آنے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ مجھے قبر میں بھی جانا ہے، جو وحشت و تنہائی، ظلمت و تاریکی کی جگہ ہے، ظلمت و تاریکی کا گھر ہے۔ مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا بھی سامنا کرنا ہوگا، مجھے میدان حشر کے کٹھن مرحلوں سے بھی گزرنا پڑے گا، مجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنی زندگی کو، اپنی اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا، اپنی جوانی کو کہاں گوائی، اپنی تندرستی کو کہاں کھپائی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میرے لیے جہنم کا دھاکتا ہوا ایک ٹکڑا ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میں اتنی زور سے مجھ کو دبایا جائے گا، قبر میرے لیے اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جائے گی۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں کسی کا مال ناجائز طور پر کھا لوں گا تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میری منہ میں ٹھوسے جائیں گے۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں زکوٰۃ نہیں ادا کروں گا تو کل قیامت کے دن میرے مال کو اجدہی کی شکل میں میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں کسی کی زمین ایک بالش دبا لوں گا تو کل قیامت کے دن 7 زمین کا توق میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا اگر میں زنا کروں گا تو پھر سانپ اور بچھو میرے قبر کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اور دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسان، تمہارا اس دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں، تمہارے جیسے بے شمار لوگ اس دنیا میں آئے جو اکڑ اکڑ کر کے چلتے تھے، آج وہ پیروں کی ٹھوکر بنے ہوئی ہے، آج وہ بوسیدہ چیتروں میں پڑے ہوئے ہیں، بالآخر آج وہ قبر کے اندھیری کوٹری میں پڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ ان کے سر کبھی نیچے نہیں ہوتے تھے، آج ان کی کھوپڑیاں پیروں کی ٹھوکر بنی ہوئی ہے، وہ جدھر سے گزرتے تھے فضا معطر ہو جاتی تھی، آج ان کی جسموں سے، لاشوں سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ ان کے جسموں پر حریر اور ریشم کا لباس ہوا کرتا تھا، آج وہ بوسیدہ چیتلوں میں پڑے ہوئے، انہیں مال و دولت اور بھی بچوں پر بڑا ناز تھا، لیکن قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں آیا۔ بالآخر میرے بھائیوں، آج وہ قبر کی اندھیری کوٹری میں پڑے، ہائے آگ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ کی فریاد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اے موت سے غافل انسان، ذرا دیکھ تو صحیح، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے چہرے سورج کی طرح چمکتے دمکتے تھی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے حسن کی بتوں کی طرح پوجا و پرستش کی جاتی تھی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی قوت و طاقت اور جن کی جوانی کو دیکھ کر کے لوگ رشک کیا کرتے تھے؟ حقیقت میں آج اس کو موت نے برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اے اللہ کے بندو، خدا رب آخرت کی تیاری کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کے ایام پورے ہو چکے ہو سکتا ہے کہ موت دھیرے دھیرے تمہاری دہلیز تک آ پہنچی ہو اور تمہاری سستی اور غفلت پر قہقہے لگا رہی ہو سکتا ہے کہ تمہارے سینے میں اترنے والی گولی بازار پر آ چکی ہو سکتا ہے کہ جس گاڑی میں تمہاری موت آنی ہے اس کا ایکسیڈنٹ قریب ہو سکتا ہے کہ بازار کی کلاتھ ہاؤس پر تمہارے کفن کے کپڑے آ چکے ہوں اور تمہاری سستی اور غفلت پر موت قہقہے لگا رہی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اب بھی ہوش کے ناخن لے، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو جو زندگی دی ہے، موت سے پہلے ہم کو جو زندگی ملی ہوئی ہے، ہم اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی میں صرف کرے لگائیں اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے موت کو یاد کریں۔ اس موت کو یاد کریں جو موت لذتوں کو ختم کر دیتی ہے اور آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے باراللہ تو ہم تمام جملہ مسلمانوں کو پاک پروردگار عالم
5 وقت تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے زیادہ موت اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہماری زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔